اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ یہ سورہ نساء کی تیسری آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، یعنی تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے یتیم بچیوں کے بارے میں، تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جو عورتیں تم کو پسند ہو، دو دو سے یا تین تین یا چار چار سے۔ پھر اگر تم کو ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا ان لونڈیوں پر بس کرو، صبر کرو جو تمہاری ملکیت میں ہوں۔ یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم زیادتی نہ کرو۔ صحیح بخاری وغیرہ میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ عروہ ان کے بھانجے تھے کہ اے میرے بھانجے، اس آیت میں ایسی یتیم بچیوں کا ذکر ہے جن کا باپ فوت ہو جاتا تھا اور جو مال میراث میں ملتا وہ اس بچی اور اس کے ولی کا مال مشترک ہوتا تھا جسے تقسیم کرنا لازم تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جو شخص اس یتیم بچے کا ولی یا سرپرست ہوتا تھا وہ اس کے مال میں رغبت رکھتا، اس بچی میں اگر حسن بھی زیادہ ہوتا، جمال میں رغبت پاتا تو اس کی وجہ سے وہ اس سے نکاح کر لیتا تھا۔ اب چونکہ بچی اپنے گھر میں ہی پرورش پا رہی ہے اس لیے اس کا مہر جس قدر ہونا چاہیے تھا اس قدر مقرر نہیں کرتا تھا بلکہ کم رکھ لیا، تو دوسری جگہ اس کو جو مہر مل سکتا تھا اس سے کم دیا جاتا، لہٰذا اس سے منع فرمایا گیا کہ ان لڑکیوں سے نکاح کریں اور پھر پورا مہر نہ دیں، یعنی گھر کی بات گھر میں رہے، بلکہ حکم یہ فرمایا کہ ان لڑکیوں کو پورا حق مہر ادا کرو، زیادہ سے زیادہ ان کو جو دوسری جگہ سے مل سکتا تھا وہ انہیں ادا کرو۔ اور یہ بھی حکم فرمایا کہ اگر یتیم لڑکیوں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ان کے علاوہ اپنی پسند کی دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، یعنی ان کا مال ہڑپ کرنے کی تم فکر میں ہو، تم ہی ان کے ولی ہو، کفایت کر رہے ہو، کفالت کر رہے ہو، سرپرستی کر رہے ہو، اور ساتھ ساتھ ان کے مال میں تصرف کرنے کا تمہیں شوق ہو گیا ہے، ان میں تمہیں رغبت ہوئی، نکاح کر لیا کم مہر پہ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مالی طور پر تم نے یہ زیادتی کی کہ کم مہر ادا کیا۔ تو اگر ایسا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے نکاح کر کے باعث ہو جاؤں گا اور پورا انصاف کر کے اس کو مہر نہیں دے سکوں گا، کم ہو سکتا ہے میں کروں، تو اس خوف کی وجہ سے تمہیں چاہیے کہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، ان یتیموں سے نہ کرو۔ دوسری عورتوں سے نکاح کریں گے تو چونکہ وہ خود سوچ سمجھ والی عورتیں ہوں گی اور پہلے سے ان پر قابو نہ ہوگا تو حسب منشا جتنا مہر چاہیں گی مقرر کرا لیں گی، کیونکہ ان پر کوئی دباؤ نہیں۔ اب یہ یتیم بچی چونکہ خود ہی گھر میں پلی ہے، ولی کے تحت رہی ہے بہت عرصے تک، تو اس کو کچھ کہنے کا اختیار ہی نہیں ہوگا، وہ بیچاری پریشر میں کچھ کہے گی نہیں۔ تو اگر کوئی شخص یتیم لڑکی سے ہی نکاح کرنا چاہے اور اس کے مہر کو پورا ادا کرے تو یہ بھی درست ہے، اسی لیے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی نقل ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص کی سرپرستی میں کوئی یتیم لڑکی آ جاتی، وہ مالدار بھی ہوتی اور جس کی سرپرستی میں ہے وہ اس سے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتا، لیکن چونکہ طبعی طور پر اسے پسند نہ تھی اس لیے اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا، تو اس کے بارے میں بھی یہ وصیت کی کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہو، اس کا مال ہتھیانے کے چکر میں اسے نکاح تو کر لیا ہے لیکن نکاح کر کے اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ تمہیں پسند نہیں ہے کسی بھی وجہ سے۔ اب یہ ہے سبب نزول۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیم لڑکیاں جو صاحب مال ہوتی تھیں ان سے نکاح تو کر لیتے تھے لیکن ان سے سلوک اچھا نہیں کرتے تھے، یا تو ان کو مہر اتنا نہیں دیتے جتنا دینا چاہیے تھا، اس میں ظلم کرتے، یا یہ کرتے کہ ان کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ ان سے دل نہیں لگتا تھا،
مجبوری میں ان سے نکاح کر لیا تھا، خود ہی پالا پوسا بڑا کر کے پھر نکاح کر لیا تاکہ مال انہی کے قبضے میں رہے، تو اس بنیاد پر یہ حکم دیا گیا۔